نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من اجود جودا قالوا الله ورسوله اعلم قال الله تعالى اجود جودا ثم انا اجود بني آدم واجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره یاتی یوم القیامت امیر وحدا او قال امۃ واحدہ۔ انس ابن مالک خادم خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا اسے خادم کا اور کیا کہنا اسے مخدوم کا، کہ دنیا میں کسی نے سنا نہیں ہوگا ایسا خادم، اور دنیا نے ایسا مخدوم بھی نہیں جانا ہوگا۔ وہ روایت کر رہے ہیں بہت خاص خاص باتیں حضور نے دے دی تھی، اور جس کو جو بھی ملا ہے خدمت سے ملا ہے، لفاظی سے نہیں ملا، جس کو جو بھی ملا ہے خدمت سے۔ کوئی حکیم بھی ہوا ہے تو کسی بڑے حکیم کی خدمت کر کے ہوا ہے، کوئی عالم ہوا ہے تو کسی بڑے عالم کی خدمت کر کے ہوا ہے۔ تو 10 سال انہوں نے خدمت کی تھی حضرت انس نے حضور کی۔ کیا کہنا، اس 10 سال میں ایک بار بھی ایسا موقع نہیں آیا حضور نے اف کہا ہو، یہ نہیں۔ 10 سال میں، یہاں 10 دن گزرے تو آپ کو اف کرنا پڑے گا، اف تو نے کیا کیا ہے 10 سال میں۔ پھر حضور کا پیار بھی ایسا تھا ان کے ساتھ کہ جو کام کرتے تھے انس، کبھی نہیں کہا کہ کیوں کیا تم، اور کوئی کام چھوڑ دیتے تھے تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں چھوڑ دیا، اتنے پابند تھے۔ ان سے حدیث ہے یہ، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل تدرون، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے، یہ مجمع صحابہ میں بات چل رہی ہے، حضور فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جود و کرم والا کون ہے؟ جود کہتے بہت بڑی سخاوت، ہلکی پھلکی نہیں، یہ تو سخی اللہ کے لیے نہیں بولا جا رہا، جود بولا جا رہا ہے، اور جود کی جگہ پر اجود بولا جا رہا ہے۔ تم کو معلوم ہے سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا کیا کون ہے؟ صحابہ کے درمیان فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ جانے اور اللہ کا رسول، یہی ان کا جواب ہوتا تھا ہمیشہ، اللہ جانے اور اللہ کا، سب سے بڑا جود و کرم کرنے والا کون ہے؟ اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ فوراً علم حضور کے حوالے کر دیتے تھے۔ اللہ تو کہتے ہی تھے، اس کے ساتھ رسول بھی کہتے تھے کہ اللہ کے دیے سے رسول کو علم ہے کہ کون سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا ہے۔ تو کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا، سب سے زیادہ جود و کرم قدرت کا، وہی لفظ بولا جا رہا ہے جود و کرم۔ قدرت جیسا جود و کرم کہیں ملے گا نہیں، سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا اللہ ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، پھر اولاد آدم میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا میں ہوں، یہ حضور فرمایا۔ پھر حضور جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جود و کرم کرنے والا، تمام بنی آدم میں، تمام اولاد آدم میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا میں ہوں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی آپ کی شان عطا اور سخاوت و جود و کرم کیا، کسی مانگنے والے نے آپ سے نہیں سنا ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز موجود تھی دے دیا، اور نہیں موجود تھی تو قرض لے کے دے دیا، یا پھر کسی صحابی کے حوالے کر دیا کہ اس کو دے دو پورا کر دو اس کو۔ کیا کہنا صاحب جود و کرم، واہ کیا جود و کرم ہے، وہی جود کا لفظ ہے، جود مانے سخاوت، بہت بڑی سخاوت کا لفظ۔ اور آج بہت بڑی بکیلی چل رہی ہے، دین کے نام پہ ٹکل نہیں نکل رہا ہے، اور دنیا کے نام پر جان تک نکال کے پیش کر رہے ہیں، دین دان کے لیے، جھوٹی ناموری کے لیے، جھوٹی شان و شوکت کے لیے۔ تو میں اس کے بعد تمام اولاد بنی آدم میں سب کہا جاتا ہے کہ ایک سخی نے 40 در بنائے تھے، اور مانگنے والے کو ہر در سے 1 اشرفی دیتا تھا، اشرفی سونے کا سکہ ہوتا، پھر کوئی بھی مانگنے والا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بعض دینے والے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ سخاوت کرتے اور یہ بتاتے ہیں کہ غیر مسلم تھا، کچھ لوگوں نے کہا یہ حاتم تھا،
جو بھی رہا ہو. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کے نبی کے شان میں بھی کہیں کچھ ایسا آیا ہے؟ تو سوال جس سے کیا تو وہ تھا اللہ والا، اور اللہ والے کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، بغیر علم کے اللہ والا ہونا ناممکن. وہ تھا علم والا. وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ اگر وہ 40 در سے بھی ایک کو 40 اشرفی دے دے تو اس سے کوئی مالدار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت میں کمزوری ہے. جب تو ایک در سے کوئی لے کے دوسرے در میں بھی لائن لگا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا پیٹ ابھی بھرا نہیں. کیا اس کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر اس کا پیٹ بھرتا ہے دوسرے میں کیوں لائن لگتا ہے؟ اور دوسرے سے مل گیا تو تیسرے میں لائن لگاتا ہے. ایسا بھی کرتے ہیں سب. اس کا مطلب اس کا پیٹ نہیں بھرا. کام ہمارے نبی کی شان ہے، جس کو دیا ہے اس طرح سے دیا کہ وہ بس کہتا تھا زور ہاتھ جسم تو اٹھا کر نہیں کر دیا. موج پہرے سماعت بلا فاصلہ. معلوم ہوتا سمندر کی موجیں اٹھ رہی ہیں 40 افراد. جس کو دیا ہے نہیں کہ وہ بس کہتا کہ بہت ہو گیا حضور. 100 اونٹ ایک کو دے دیا. جنگل بھری ہوئی بکری دے دیا. کس نے دیا ہے ایسا؟ تو غنی ہونے تک دیا ہے. چپ ہو گئے. کیا تم ذرا بتاؤ کسی کو ایسا؟ اس کی یہ امت ہے کہ پیسے کو دانت سے پکڑ کے بیٹھی ہے. دین کے نام کچھ نکلتا ہی نہیں. دین ایسے پھیل گیا بغیر پیسہ خرچ کیے. بغیر پیسہ لگائے دنیا ہاتھ نہیں آتی. آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے دین ہاتھ آ جائے؟ کیسے آپ کو یقین ہو گیا تو جنت مل جائے گی؟ کیسے آپ کو یقین ہوا؟ افسوس. تو فرمایا اس کے بعد اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں. خود حضور نے بیان فرمایا حضور جیسا کوئی سخی پیدا نہیں ہو. واجوتہم من بعدی، اور میرے بعد بہت بڑا سخی جو میری امت میں ہوگا. اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی حضور کی امت میں کچھ سخی ہوں گے، اب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ بہت بڑا سخی میرے بعد میری امت میں وہ ہوگا کہ جس نے علم سیکھا، علم علما فنشرہ، تو اس علم کو خوب پھیلائے. اس علم کو خوب پھیلایا. درس و تدریس کی اس نے، تالیف و تصنیف کی اس نے، زبان سے بھی پھیلایا، قلم سے بھی پھیلایا. دین کو اس نے خوب پھیلایا. یہ سب سے بڑا سخی ہے. علم کی سخاوت سب سے بڑی ہے. اگر علم سب سے بڑا ہے کوئی ماغوال نہیں پہنچ سکتا اس کی دھول کو بھی. تو علم کی سخاوت بھی بڑی ہے. روحانی چیزوں میں علم سے بڑھ کے کچھ نہیں، اور جسمانی چیزوں میں دودھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اسی لیے بچے کی غذا دودھ سے ہے، اور بوڑھے کی غذا دودھ سے ہے. اور یکشن کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج دودھ ہے. دودھ پلاؤ. تو اسی طرح سے روحانی چیزوں میں علم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. تو پھر علم کی سخاوت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز نہیں. علم چاہتا ہے پھیلنا. زبان سے پھیلاؤ، درس و تدریس کر کے پھیلاؤ، طلبہ کو پڑھاؤ، لکھو، تعلیف و تصنیف کتابیں لکھو. اس طرح سے علم پھیلے گا. اگر یہ امت اس کام میں لگی ہوتی تو آج دنیا میں جو مصیبتیں اس کے سر پہ آ کے کھڑی ہو، خدا کی قسم کبھی نہیں کھڑی ہوتی. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دین کو قصہ کہانی بنا ڈالا. جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا تو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں قصہ کہانی ہو رہا ہے. اور جب دین آیا تھا اپنے پوری شان و شوکت تھا تو دنیا کو قصہ کہانی بنا ڈالا تھا. یہ پوری دنیا قصہ کہانی ہے. دولت کو دیکھتے نہیں تھے، لے جاتے تھے ادھر اٹھا لے جاؤ، یہ رکھا ہے. کچھ غریب لوگ آ گئے تو حضور سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. جب آپ نے اپیل کی ان کے لیے کہ ان کی خدمت اچھی سونی، تھوڑی دیر میں باہر ہو گیا امداد. حضور دیکھ کے خوش ہو گئے. خوش ہو. اس وقت دینے کی شان نہ پوچھو. انہیں دنیا کی کچھ پڑی ہی نہیں تھی. جیسے آج لوگوں کو دین کی کچھ پڑی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دیندار سب سے زیادہ غریب. خدا کی قسم دیندار سے زیادہ امیر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. خواجہ صاحب سے کوئی امیر پیدا ہوا ہے؟ لیکن دیندار خواجہ صاحب کے جو قدموں میں ہے وہ ہے. صرف نام خواجہ صاحب کر لیتے ہیں غریب نواز کے کہ ہماری امیری ٹھیک کر دیجیے بس تو آپ غریب نواز. یہ اس لیے کہتے ہیں غریب. لیکن صحیح معنوں میں خواجہ صاحب ہے کہ آج صحیح معنوں میں ان کے قدموں میں غوث پاک سے بڑا بھی کوئی امیر ہوا ہے. لیکن صحیح معنوں میں غوث کا ماننے والا وہ ہے جو ان کے قدموں میں ان کی راہ تلاش کر رہا ہے. صرف قادری نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں قادری ہوں. صرف جرم سلطان بود نہیں کر رہا کہ میرا باپ بادشاہ تھا. یہ سب وہ راہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر چل پا رہا ہے یا نہیں لیکن کوشش تو کر رہا ہے. کسی دن اللہ چلا دیتا ہے اس کو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہ ان پر کھول ہی دیتے ہیں. راستہ انہیں پر کھلتا ہے جو کوشش کرتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں اس کے بعد میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ ہوگا کہ جو علم حاصل کرے اور اس علم کو یعنی دین کا علم حاصل کرے اور اس علم کو پھیلا دے. درس و تدریس کے ذریعے، تعلیف و تصنیف کے ذریعے، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے. علم رکنا نہیں چاہتا کسی کا. اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ علم کو آپ پھیلاؤ. صرف نہیں کہ مولانا صاحب نے بیان کر دیا کافی ہو گیا، انہوں نے دعا کر دی ہم نے آمین کہہ دیا خدا حافظ. نو نو نو. جو آپ جانتے ہو ابھی بیان کرو. کم از کم اپنے گھر میں تو بیان کرو، اپنے پڑوس میں تو بیان کرو، اپنے دوست احباب میں تو بیان کرو، اپنی مجلسوں میں تو بیان کرو، اپنی محفلوں میں تو بیان کرو، اپنے ملک میں بیان کرو. نہ بیرونی ملک جاؤ الگ بات ہے. حضور نے اس کو سب سے بڑا امیر کہا. آگے دیکھیے کیا حضور فرماتے ہیں. یاتی یوم القیامت، یہ علم والا قیامت کے دن آئے گا جس نے علم سیکھا اور خوب پھیلایا علم کو.
امیرا واحدا، تنہا امیر دکھائی دے گا، جب سب غریب ہوں گے تبھی امیر ہوگا. آئی بس یہ فرمایا. یہاں راوی کو شک ہوگا یا حضور نے یہ فرمایا کہ امتن واحدہ، تنہا اکیلا امت ہو کے آئے گا. جیسے آیا کہ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلے ایک آدمی نہیں تھے، پوری امت تھے. ہائے ہائے. تو یہ علم والا قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا، کہ گویا کہ پوری امت کو کیا رہا ہے. اتنی شان نصیب. اللہ ایسے علماء کی خاک ہمیں نصیب کرے، ان کے قدموں کی دھول نصیب کرے، ان کے غبار قدم میں ہم نہائیں، اس کو آنکھوں کا سرما بنائیں، ان کی راہ چلیں، ان کے راستے پر جئیں، ان کے طریقے پر رہیں اور مریں، اور انہی کے ساتھ اٹھیں، اور انہی پاک نفوس کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. بہت بڑی شان امیر واحد ہو کے آنا، بہت بڑی شان. اللہ ایسے لوگوں کی دھول ضرور نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.